सलाम भाई, क्या सोच रहे हो? भाई मैंने सुना है कि सुन्नत पर अमल करना कामयाबी है। भाई ये कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि आप किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। क्या मतलब? भाई कुरान में अल्लाह की सुन्नत, रसूलों की सुन्नत और लोगों की सुन्नत का जिक्र है। भाई मैंने सुना है कि सुन्नत से मुराद रसूल पाक के तरीके हैं। जी नहीं मेरे भाई, सुन्नत के मानी दस्तूर या तरीके के हैं। जो अमल आप करते हैं वो आपकी सुन्नत है। जो अमल अल्लाह करता है वो अल्लाह की सुन्नत है। इसी तरह जो अमल अल्लाह के रसूलों ने किए वो सुन्नत रसूल हैं। देखिए हम आपको कुरान से अल्लाह की सुन्नत दिखाते हैं। आप सूरा नंबर 33 और आयत नंबर 38 देखिए। भाई इस आयत में अल्लाह की सुन्नत के जिक्र से ये तो वाज़े हो गया कि सुन्नत के मानी सिर्फ तरीके के हैं और सुन्नत किसी की भी हो सकती है। तो भाई हमें सही सुन्नत पर अमल करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई हमें कुरान से अल्लाह की सुन्नत को समझना है, रसूलों की सुन्नत को अपना रहनुमा बनाना है और लोगों की गलत सुन्नत से बचना है। तो भाई मैं रसूल पाक की सुन्नत पर कैसे अमल कर सकता हूँ? भाई आप पहले सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 136 और 37 देखिए। भाई इस आयत के मुताबिक तो हमारा ईमान इस बात पर मुनहसर है कि हमको रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करना, यानी किसी भी एक रसूल को दूसरे रसूलों से बरतर नहीं समझना। जी भाई, हम यहूदियों और ईसाइयों वाली गलती नहीं कर सकते जिन्होंने अपने अपने रसूल अलग कर लिए और कुफर किया। और अल्लाह के अहकामात से देखें, जो लोग अल्लाह के रसूलों में फर्क करते हैं, अल्लाह इनको सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 150-51 में काफिर कह रहे हैं। भाई तो इस आयत के मुताबिक अगर हम सब रसूलों पर ईमान नहीं लाए तो हम काफिर हो जाएंगे। जी मेरे भाई,
ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے، مگر حقیقت میں ہم صرف ایک رسول کو مانتے ہیں اور صرف ایک رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر ہے۔ اسی لیے ہمیں تمام رسولوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو بھائی مجھے تمام رسولوں کی سنت کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ کو رسولوں کے بارے میں قرآن نے بتایا، تو قرآن ہی آپ کو رسولوں کی سنت کے بارے میں بھی بتائے گا کہ کن حالات میں کس رسول نے کیا عمل کیا۔ مگر ایک سنت ایسی ہے جو تمام رسولوں کی ایک جیسی ہے۔ آپ سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 35 دیکھیے۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو شروع دن سے لے کر آج تک تمام رسولوں کی سنت اللہ کی آیات بیان کرنا ہے۔ جی میرے بھائی، تمام رسولوں نے صرف اللہ کی آیات بیان کی، مگر اس آیت کے مطابق رسولوں نے ایسے آیات بیان کی جس سے لوگوں میں تقوی پیدا ہوا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ اب آپ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 59 دیکھیے اور سورہ نمبر 14 کی آیت 4 دیکھیے۔ بھائی ان آیات سے اللہ کی ایک اور سنت سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کسی بھی بستی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں ایک رسول نہ بھیج دیں اور وہ رسول ان کو اللہ کی آیات نہ سنائے اور وہ لوگ ظالم ہوں، یعنی آیات پر عمل نہ کرنے والے ہوں۔ اور ایک خاص بات یہ کہ سورہ 14 کی آیت 4 کے مطابق وہ رسول اپنی قوم کی زبان بولتے ہوں گے تاکہ اپنی قوم کو ان کی زبان میں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ بالکل صحیح میرے بھائی۔ اب آپ رسول پاک کی سنت بھی دیکھیں۔ آپ سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 164 دیکھیں۔ تو بھائی ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول پاک اور تمام رسولوں نے اللہ کی آیات ایسے سنائی جس سے لوگ پاک ہوئے، یعنی برے اعمال سے دور ہوئے، اور لوگوں کو کتاب یعنی قرآن کی سمجھ مل گئی اور لوگوں کے پاس قرآن حکمت یعنی دانائی بھی آ گئی۔ جی بھائی، تو ہمیں تمام رسولوں کی سنت میں اللہ کی آیات کو ایسے بیان کرنا ہے جس سے لوگ پاک ہوں اور ان کو سمجھ ملے، کتاب کی اور دانائی ملے۔ لیکن بھائی جو اللہ نے قرآن میں
رسول اللہ کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کا کہا ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے قرآن میں نہ صرف رسول اللہ بلکہ سورہ 60 کی آیت 4 میں حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھ ہیں ان کی اسوائے حسنہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسوائے حسنہ کے معنی بہترین مثال کے ہیں، اور جس کام کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں کریں گے اس کی تفصیل بھی اپنی کتاب میں ہی بیان کریں گے۔ تو آپ رسولوں کی اسوائے حسنہ قرآن کے باہر کیوں دیکھتے ہیں؟ اور قرآن میں اللہ نے جو بھی رسولوں کے اعمالوں کے بارے میں بتایا ہے وہی تو اللہ کے رسولوں کی اسوائے حسنہ ہے۔ آپ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم کی ایک اسوائے حسنہ دیکھیے۔ بھائی اس آیات سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسوائے حسنہ یعنی بہترین مثال سے مراد رسولوں کے وہ اعمال ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور ہمارے عمل کرنے کے لیے مثال کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن بھائی میں نے آج تک سنت رسول کے نام پر حلیہ، کھانا، لباس اور ظاہری چیزوں پر توجہ دیکھی، مگر آیات بیان کر کے اصلاح کرنے والی واضح سنت پر کوئی توجہ نہیں دیکھی، جو نہ صرف رسول پاک بلکہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اچھا بھائی ایک سوال ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم جو اللہ نے دیا اس پر عمل کیسے ہوگا؟ میرے بھائی ہم مسلم نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت نہ کریں، اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اطاعت کا ایک جیسا لفظ اپنے اور رسول دونوں کے لیے استعمال کیا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کے طریقے میں فرق نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی اطاعت حکم مان کر ہو رہی ہے تو رسول کی اطاعت بھی حکم مان کر ہی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یا رسول کی اطاعت کرو۔ جب اور کا لفظ آ گیا تو اس کے معنی ہوئے کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو، اور دونوں کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ اور رسول کے احکام میں فرق نہ ہو۔ دیکھیے اللہ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 105 میں بتا رہے ہیں کہ رسول کی طرف کتاب نازل ہی اس لیے کی تھی کہ وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان حکم کریں۔ جی بھائی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی طرح قرآن میں موجود احکام مان کر ہی ہوگی، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا رسول جیسا حلیہ، لباس اور کھانا سنت نہیں؟ بھائی اگر آپ اپنے استاد کے جیسا حلیہ بنائیں، استاد کے جیسا لباس پہنیں اور استاد کے جیسا کھائیں تو کیا استاد آپ کو امتحان میں پاس کر دے گا؟ جی نہیں بھائی، بلکہ استاد کی توقعات بڑھ جائیں گی۔ بالکل میرے بھائی، اور ان خود ساختہ سنتوں کے پیچھے ہم رسولوں میں فرق کر کے کفر کرتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے پڑھ کر قرآن میں موجود رسولوں کی اصل سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اگر ہم نے اس معاملے میں اپنی اصلاح نہیں کی، تمام رسولوں کی سنت میں اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا کر اپنا ایمان اور اپنے اعمال آیات کے مطابق نہیں کیے، اور اللہ کی آیات کو ایسے بیان نہیں کیا جس سے لوگ پاک ہوں،
لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگوں کو علم ملے کتاب کا، تو اللہ کے رسول اللہ سے ہماری شکایت کریں گے، جیسا کہ سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ ضرور سوچئے گا کہ اپنی امت کے جس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔ اب بھائی آپ نے گھر میں موجود قرآن سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے۔